السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ٹاکس ود الوی کے کورس سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اکثر اللہ کے وجود کے اوپر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تقدیر لکھنے کے اوپر قادر ہے، تو اس نے مجھے مسلمان لکھ کر میرے اوپر ہمیشہ کے لیے جنت کیوں فرض کی، جبکہ وہ کافر کو بھی مسلمان لکھ کر اس کے اوپر بھی جنت واجب کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر بہت رحم کرنے والا ہے، تو اس نے انسانوں کے ساتھ یہ ناانصافی کیوں کی؟ کسی کے لیے جنت کی تقدیر لکھ دی اور کسی کے لیے جہنم کی۔ آج ہم اس کی وضاحت جانتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے تو یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ تقدیر یہ انتہائی مشکل پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے۔ تقدیر کے اوپر بات کرنا گویا پل صراط کے اوپر چلنا ہے، باریک دھار ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس پر شاہد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقت میں لوگ تقدیروں پر بحث کریں گے۔ تو صحابہ کرام اس سے ایوائڈ کرتے تھے بہت زیادہ، حتیٰ کہ جو تقدیر پر بات کرتا تھا صحابہ کرام اس پر فتویٰ لگا دیتے تھے، اس کو برا بھلا کہتے تھے۔ لیکن اب چونکہ اسلام کے اگینسٹ بہت سارے لوگ، بہت سارے نظریات وجود میں آ گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کے مقابلے میں جو نظریات اس وقت پائے جاتے تھے وہ محدود ہوتے تھے۔ اس طرح پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، اس طرح اعتراضات بھی جو ہے وہ عالمی ہو گئے ہیں، عالمی وجود رکھتے ہیں، اس لیے اب ان پر بات کرنا مجبوری بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ دیکھیں، تقدیر کو ایک مثال سے سمجھنا صاحب فراست آدمی کے لیے بالکل آسان ہے۔ سوال یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مسلمان لکھا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، تو مجھ پر اللہ تعالیٰ نے ایٹ دی اینڈ آف ڈے جنت لکھی ہے۔ میرا ہی ایک بھائی ہے، وہ کافر ہے، میرے ساتھ کھاتا پیتا ہے، اس کے لیے دوزخ لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو کافر گھرانے میں پیدا کیا۔ تو اس سوال کی نوعیت، بات یہ ہوتی ہے کہ سوال کس طرح کیا جا رہا ہے، اسی طرح کا نظریہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سوال کی نوعیت اور کیفیت اس طرح بنائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا اللہ تعالیٰ کے لکھنے کی وجہ سے ایک جنت میں جا رہا ہے، ایک دوزخ میں جا رہا ہے، گویا اللہ تعالیٰ کے ہی لکھنے کی وجہ سے انسان مجبور محض ہے، اور اس کے ہی لکھنے کی وجہ سے دوسرا جنت میں جا رہا ہے یا کچھ نیکی کر رہا ہے، شر کر رہا ہے۔ تو اس کو ایک مثال کے ذریعے ہم حل کر لیتے ہیں، اور اتنی ہی بات اس پر کرنا ضروری ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ ہر صاحب فراست آدمی اس مثال کے ذریعے حق تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے گھر میں ایک بزرگ ہیں، میرے نانا اور نانی ڈیتھ ڈیتھ ہو گئی۔ چلیں اب نانا کی مثال لے لیتے ہیں۔ آپ کے نانا گھر بیمار ہیں جی، اور ڈاکٹرز آتے ہیں، آپ کے ماموں کے پاس آگے کہتے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے پاس آگے کہتے ہیں کہ یہ جو بزرگ ہیں انہوں نے اب نہیں بچنا۔ اس مثال کو ذرا غور سے سمجھیے گا۔ اس بزرگ نے نہیں بچنا، لہٰذا میں اپنے علم کے مطابق جو میں نے سیکھا ہے، جو میرے پاس علم ہے، میں اپنے علم کے مطابق لکھ رہا ہوں کہ یہ بندہ 4 گھنٹے میں ڈیتھ ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے قلم اٹھایا، لکھا کہ میں اس کا علاج نہیں کر رہا، اس پر کوئی علاج اثر نہیں کرے گا، ایک ٹیکہ لگا رہا ہوں، لیکن 4 گھنٹے کے بعد اس نے ڈیتھ ہو جانا ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ کے نانا کی ڈیتھ ہو گئی 3 گھنٹوں میں، تو آپ کے ماموں ڈاکٹر کو پکڑ لیتے ہیں کہ آپ کے لکھنے کی وجہ سے، اس لفظ پر غور، آپ کے لکھنے کی وجہ سے ہمارے بابا فوت ہوئے۔ آپ کیا کہیں گے اپنے ماموں کو؟ میں تو کہوں گا کہ یہ اللہ کی طرف سے موت آتی ہے، موت تو برحق ہے اللہ کی طرف سے ہی۔ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر نے تو لکھا ہے۔ ڈاکٹر نے کیسے لکھا ہے؟ اپنے نالج کے ساتھ، نالج سے لکھا ہے۔ بس یہ تقدیر کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے اپنے نالج، اپنے علم کے مطابق لکھ دیا ہے کہ فلاں شخص، اللہ کو پتہ ہے، لکھنے کی بات چھوڑ، اللہ کو پتہ ہے کہ فلاں شخص جنتی ہے، فلاں شخص دوزخی ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جنتی ہیں، جنمی ہیں؟ نہیں، بالکل کافر کو پتہ ہے؟ نہیں۔ تو پھر انسان کو تو اختیار ہے۔ ہاں، اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، یہ بات اللہ کے علم سے کنایا تھی، لوگوں نے اس کو کس طرف جوڑ دیا۔ اس بات کو آپ اس طرف رکھیں کہ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ وہ جانتا ہے قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا انسان نیک ہوگا یا برا ہوگا۔ دوسری جانب ہے، انسان برے اعمال کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ جنت میں جاتا ہے یا اس کی وجہ سے دوزخ میں جاتا ہے، اس کو اللہ پہلے سے ہی جانتا تھا۔ اب دیکھیں،
یہ جو بزرگ فوت ہو رہے ہیں یہ اپنی بدپریزیوں کی وجہ سے، اپنی عمر پوری کرنے کی وجہ سے، جب ایک مشین بنتی ہے، ایک چیز وجود میں آتی ہے، اس نے ختم تو ہونا ہے، جی یہ ایک فطرت ہے، تو وہ اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے کام کی وجہ سے موت تک جا رہے ہیں، اور ان کی موت کو اللہ تعالی جانتا ہے، یہ جاننا تقدیر ہے، اور اس کا عمل کرنا یہ اس کا اختیار ہے۔ انسان اپنے اختیار سے کسی، دیکھیں جبر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر زبردستی کرے کہ آپ نے کافر ہونا ہے، زبردستی کرے کہ مسلمان ہونا ہے، کسی انسان پر آج تک کوئی زبردستی نہیں ہے، اس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پر آئے یا وہ کفر کے راستے پر جائے۔ اس کے سامنے دو راستے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس کے سامنے دو گھاٹیاں رکھ دی گئی ہیں، کفر کی گھاٹی پر چڑھتا ہے یا وہ ایمان کی گھاٹی پر چڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد دونوں چیزیں رکھ دی گئی ہیں، وہ پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے۔ مطلب اللہ پاک نے انسان کو اجازت دی ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلے یا برے راستے؟ ہاں، اجازت، اختیار دیا ہے، اتھارٹی ہے انسان کے پاس، انسان صاحب قدرت ہے اس معاملے میں کہ وہ نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے یا وہ بدی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ہاں، اس کا نتیجہ، رزلٹ اس کا بتا دیا، اناؤنس کر دیے کہ یہ راستہ اختیار کرو گے تو آپ نے جنت میں جانا ہے، یہ راستہ اختیار کرو گے تو آپ کو دوزخ میں جانا ہے۔ دونوں اختیارات اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دیے ہیں۔ دیکھیں، آپ اسی سوال کو الٹ بھی تو کر سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے رزلٹ اناؤنس کر دیا ہے کہ یہ راستہ جنت کا ہے، تو وہ جنت کی طرف نہیں جا رہا، تو اس میں غلطی کس کی ہے؟ انسان کی۔ تو پھر آپ اللہ کی کیوں بنا رہے ہیں؟ غلطی انسان کی، اس نے بتا دیا بھائی ادھر آ، ادھر جنت ہے، اور صرف بتایا نہیں ہے، اس کے لیے 1,00,000 سے زیادہ پیغمبر بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ اب کوئی بندہ بات نہیں سنتا، بہرا ہوا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی غلطی کی وجہ سے وہ دوزخ میں جا رہا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ ایسا کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کا پورا سامان رکھ دیا، اور اسے بارہا تلقین کی جاتی رہی ہے کہ جنت کے راستے کی طرف آ جائے۔ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اگر انسان کے پاس اس کا اپنا اختیار نہ ہوتا کسی بھی اچھائی یا برائی کے کام کرنے میں، تو وہ قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہو کے یہ ان سے سوال کر سکتا تھا کہ آپ نے میری تقدیر لکھی ہے تو مجھے جہنم میں کیوں بھیج رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ مفروضوں پر سوال کریں، اگر اختیار نہ ہوتا تو پھر وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جا کے یہ کہتا کہ آپ نے مجھے مجبور کیا۔ اگر کی بات ہی نہیں ہے، ہم یقینی بات کر رہے ہیں کہ اختیار ہے، دونوں راستے اس کے سامنے ہیں، اور جنت میں جائے یا دوزخ میں جائے۔ اچھا، ہم اس کو ایک اور مثال کے ذریعے بھی سمجھ سکتے ہیں، وہ زیادہ آسان ہے۔ جی۔ دیکھیں، ایک اسکول ٹیچر، جب آپ کے ٹیچر ہیں، انہوں نے مثال کے طور پر آپ کو اردو کا پیپر دیا، اس کے اندر انہوں نے MCQs دیا، اس کے اندر 4 آپشنز دیے، صحیح، غلط، اور 2 آپ کو الجھانے کے لیے دیے۔ آپ مجھے بتائیں کہ استاد اس کا آنسر جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ بالکل جانتا ہے۔ جانتا ہے۔ جی۔ آپ غلط MCQs پر ٹک کرتے ہیں، اس میں استاد کی غلطی ہے؟ نہیں، ہماری اپنی غلطی ہے کیونکہ آپ کی تیاری نہیں کی۔ آپ نے تیاری نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک MCQs دیا ہے آپ کو، اس کے لیے صحیح بھی بتا دیا، غلط بھی بتا دیا، پھر الجھانے کے لیے شیاطین بھی آ گئے۔ اگر آپ غلط MCQs پر ٹک کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی غلطی کی وجہ سے ہوا، نہیں، بلکہ انہوں نے آپ کو تیاری کروائی۔ اچھا، ٹیچر اتنا بھی جانتا ہے کہ کون سا بچہ MCQ صحیح کرے گا اور کون سا غلط کرے گا، تو کیا کہیں گے کہ بچہ جو ہے وہ ٹیچر کے علم کی وجہ سے نالائق ہوا ہے؟ نہیں، ٹیچر نے اختیار دیا تھا سب بچوں کو برابر، سب کو ایک ساتھ پڑھایا تھا، سب کو ایک ساتھ تیاری کرائی تھی۔ اب جو ان میں سے کامیاب ہوتا ہے، جو ناکام ہوتا ہے، یہ طالب علموں کے اپنے اوپر ہے۔ تو ناظرین، امید ہے تقدیر کے بارے میں آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔